ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق الله العلي العظيم۔ سب سے پہلے تو ہم سب کو اللہ رب العزت کے دربار میں شکر گزار ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کی نسبت سے منعقد کی گئی اس مجلس میں ہم سب کو شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ یہ کم بڑی بات یقیناً نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے کہ آج کی دنیا میں جو کہ مشغول دنیا ہے اور آدمی ضرورت سے زیادہ فارغ ہو کر بھی بے پناہ بیزی ہو گیا ہے، ایسے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ توفیق دی اور ہم اس طرح کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ اس پر اللہ رب العزت کا ہم سب کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ اسی طرح مدرسہ فضل رحمانی کلواہی ایک زمانے سے یہ ادارہ پورے علاقے کو فیضیاب کر رہا ہے اور اپنی یہ کہیے کہ تمام تر بے سر و سامانی کے باوجود بھی دین متین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیے ہوا ہے۔ اس کے ذی وقار محتمم، یہاں کے ذمہ داران، یہاں کے نوجوان اور یہاں کے تمام باشندے اپنی استطاعت کے مطابق اپنی کوششوں سے، اپنے تعاون سے اس ادارے کو نوازتے ہیں، اور اسی طرح یہ ادارہ اپنی محدود بساط کے مطابق، محدود وسائل کے باوجود معاشرے کو حافظ قرآن سے نوازتا ہے۔ ہر سال حفاظ کرام کی کچھ نہ کچھ تعداد بالکل سلسلہ وار یہاں سے نکل رہی ہے۔ اس پر مدرسہ کے اس ادارے کے ذمہ داران کو اللہ رب العزت کے دربار میں سجدہ ریز ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لے رہا ہے۔ آپ کلواہی والوں کو اس ادارے کی قدر کرنی چاہیے، اور جس طرح اب تک آپ کا تعاون اس ادارے کو حاصل ہے، آپ اپنے طور پر بھی اس ادارے کی خدمت کریں اور اس کے پیغام کو جہاں تک آپ پہنچا سکتے ہیں وہاں تک اس کے پیغام کو پہنچائیں، اور اپنی نسلوں کو بھی وصیت کر کے دنیا سے جائیں کہ بابو ہم تو جا رہے ہیں، لیکن تمہارے سامنے یہ ایک دینی قلعہ فضل رحمت میں موجود ہے، اس قلعے کی حفاظت کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس پر کوئی آنچ نہ آوے۔ اگر تمہیں آدھی روٹی کھانی پڑے تو آدھی روٹی کھا لینا، فاقہ کے ساتھ اگر تمہیں زندگی گزارنی پڑے تو فاقہ کے ساتھ بھی رہ لینا، لیکن جب جب تمہیں احساس ہو کہ اس ادارے کو تمہاری ضرورت ہے، تمہارے وقت کی ضرورت ہے،
تمہارے مال کی ضرورت ہے، تمہاری قربانیوں کی ضرورت ہے، تو اپنا سب کچھ لگا کر بھی اس ادارے کی آبیاری اور اس کی سینچائی میں کوئی کمی نہیں کرنا ہے۔ یہ ذمہ داری آپ بھی محسوس کریں، اور جب آپ دنیا سے جا رہے ہوں تو اپنی نسلوں کو اس بات کی وصیت بھی کر جائیں۔ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ادارے آج کے زمانے میں اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے ہماری اس سرزمین کے اوپر۔ اس کی قیمت کا احساس شاید نہ ہمیں ہو نہ آپ کو ہو، لیکن جو دشمنان دین ہیں ان کو ان اداروں کی قیمت کا یقینی طور سے احساس ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ ادارے مسلمانوں کے معاشرے میں، مسلم نوجوانوں کے سینوں میں، مسلمانوں کے بچوں میں، مسلمان معصوم بچوں کی جن کی ہماری نگاہ میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، لیکن دنیا والے اس قدر و قیمت کو پہچانتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ معصوم بچے کل ہو کر جب بڑے ہوں گے تو اپنی زندگی کا یہ سودا تو کر سکتے ہیں، اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ اور جب تک اس طرح کے جیالے تیار ہوتے رہیں، اسلام کا وجود اس سرزمین کے اوپر کبھی خطرے میں نہیں آئے گا، اسلام کو مٹایا نہیں جا سکے گا۔ اس لیے کہ بچوں کو بچپن میں قرآن کریم کی عظمت کا احساس دلایا گیا، ان کے بچپن میں قرآن کریم کی اہمیت، اللہ رسول کا تعارف ان کے ذہن و دماغ میں ڈالا گیا، انہیں بتایا گیا کہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں تم رہو تو انسان بن کر زندگی گزارو، کہیں بھی رہو مسلمان بن کر زندگی گزارو۔ اگر تمہارے پیٹ پر پتھر باندھنے کی نوبت آوے تو یہ بھی برداشت کر لینا، لیکن اگر تمہارے سینے پر کوئی حملہ کر کے تمہارے ایمان پر حملہ کرنے کی کوشش کرے تو یہ گوارا نہیں کرنا ہے۔ چنانچہ ان اداروں سے نکلے ہوئے طلبہ جب بڑے ہوتے ہیں اور دنیا کی راہوں میں جاتے ہیں تو آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ یہ لوگ اپنے ایمان کی کس انداز میں حفاظت کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے، یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے جو میں آپ سے بول رہا ہوں۔ دنیا کی تاریخ کا اگر آپ جائزہ لیں اور اگر آپ نے دنیا کی تاریخ کو گہری نگاہوں سے دیکھا ہے تو ہماری اس بات کی آپ تصدیق کریں گے۔ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی تقریباً 800 سال حکومت رہی ہے، اور کم و بیش اتنی حکومت مسلمانوں کی دنیا کے ایک اور ملک میں رہی ہے۔ پھر وقت آیا، مسلم حکمراں چلے گئے، مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی، اور دونوں ملکوں میں مسلمانوں کی حکومت کے خاتمے کے بعد ایک زبردست انقلاب آیا۔ وہ انقلاب یہ آیا کہ ہمارے ہندوستان میں اللہ رسول کا نام لینے والے، کلمہ توحید کا اقرار کرنے والے اور قرآن کریم کو اپنے سینوں میں لے کر چلنے والے ہر گلیوں میں آپ کو مل جائیں گے۔ ہر گلی سے اللہ رسول کی صداؤں کی آواز آپ کو ملے گی۔ ہر علاقے کے مسجدوں کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں سننے کو آپ کو ملیں گی۔ لیکن ایک دوسرا ملک جس کا میں نے حوالہ دیا، وہاں اسلام اتنا اجنبی ہو گیا، اتنا اجنبی ہو گیا کہ آپ کو حیرت ہوگی۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم ابھی زندہ ہیں، اللہ ان کے سائے کو اور دراز فرمائے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اس سرزمین پر جب میں اترا، اندلس کی سرزمین پر، تو اسلام اتنا اجنبی تھا کہ میں وہاں ایئرپورٹ پر جب نماز پڑھ رہا تھا، جس سرزمین کے چپے چپے سے قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، جس سرزمین کی گلیوں گلیوں میں حافظ قرآن، قاری قرآن اور حدیث پاک کے جاننے والے موجود تھے، اسلام اتنا اجنبی ہو گیا کہ اس سرزمین پر اللہ کا ایک بندہ اگر نماز پڑھتا ہے تو دنیا حیرت کی نگاہوں سے دیکھتی ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ یعنی انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ نماز ہے جو مسلمانوں کی عبادت کا طریقہ ہے۔ مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ میں نے پوری دنیا کا سفر کیا اور دنیا کے ہائی فائی علاقوں میں گیا، اور جہاں بھی وقت ملا، موقع ملا، وقت ہو گیا
تو میں نے اللہ کی صدا بلند کرنے کے لیے 2 رکعت نماز وہاں ادا کی. مجھے کہیں اجنبیت کے ساتھ ایسا نہیں دیکھا گیا جیسا مجھے اندلس کی سرزمین پر دیکھا گیا. اور ایک ہندوستان ہے، مسلمانوں کی حکومت چلی گئی لیکن اسلام الحمدللہ باقی ہے. کیوں اس زمانے کے علماء نے سوچا کہ اگر حکومت چلی گئی تو جانے دو، لیکن اگر مسلمان کے بچوں پر محنت نہ کی گئی تو ان کے دلوں سے ایمان کے چلے جانے کا بھی خطرہ ہے، ان کے ذہن و دماغ سے اللہ رسول کے نام کے مٹ جانے کا بھی خطرہ ہے. اسی لیے انہوں نے پیٹ پر پتھر باندھے اور پورے ملک کے اندر سب سے پہلے دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی، پھر پورے ملک میں انہوں نے جگہ جگہ مکاتب کا نظام قائم کیا، مدارس کا نظام قائم کیا، اور اس طرح پورے ملک کے اندر مدارس اور مکاتب کے جال بچھا دیے گئے. مسلمان دنیا کی اور لائنوں میں شاید پیچھے رہ گئے، مگر اپنے ایمان اور اسلام کے معاملے میں وہ اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ اگر میں آپ کو یہ کہوں تو شاید یہ باعث تعجب نہیں ہے کہ دنیا کے تمام ممالک کے مقابلے میں ہندوستان اور 2 اور ممالک میں مسلمانوں کے ایمان کی صورتحال سب سے بہتر ہے. ہندو پاک اور مسلمان اور یہاں کے مسلمانوں کی صورتحال اپنے ایمان کے مقابلے میں اتنا زیادہ مضبوط ہے کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ ہندوستان کا مسلمان اپنے ایمان کو اس طرح بچائے ہوا کیسے ہے. انہی مدرسوں کی یہ دین ہے. اور آگے سنیے، شیخ الہند اسیر مالکا حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، ان کو مالکا کے جیل میں رکھا گیا. آزادی کی لڑائی میں وہ پیش تھے، تحریک ریشمی رومال انہوں نے چھیڑی، اور اگر یہ تحریک کامیاب ہو جاتی تو ہندوستان بہت پہلے انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو چکا ہوتا. بہرکیف یہ تحریک ناکام ہو گئی، انہیں اب مالٹا کی قید خانوں میں ڈال دیا گیا. ایک زمانے کے بعد وہاں سے وہ نکلے. یہ بوڑھا شیر جب ہندوستان کی سرزمین پر آتا ہے اور اپنے مادر وطن دیوبند کے اندر آتا ہے تو انہوں نے سارے علماء کے مجمع میں جہاں بڑے بڑے اللہ والے تھے اور بڑے بڑے علماء تھے، ایک بات انہوں نے کہی کہ میں نے جیلوں میں اتنی زندگی گزار کر میں آیا ہوں، وہاں میں نے غور کیا کہ مسلمانوں کی پستی کا علاج کیا ہے، تو مجھے ایک بات نظر آئی. دنیا بالکل ایک دم متوجہ ہو گئی کہ اتنا بڑا شیخ الحدیث، اتنا بڑا عالم اور فقہ کا ماہر پوری زندگی کے نتیجے کو بیان کر رہا ہے کہ مسلمانوں کی پستی کے اسباب بس ایک بات کے اندر ہے. سب لوگ متوجہ ہو گئے. تب حضرت نے فرمایا کہ میں نے مالٹا کی قید خانوں میں، وہاں کی تنہائیوں میں نے جتنا غور کیا تو مجھے یہی لگا کہ مسلمانوں کی پستی کا علاج صرف اور صرف قرآن کریم کے اندر ہے. مسلمانوں نے قرآن کریم کو چھوڑا، اس لیے مسلمان پستی کے دہانے پر چلے گئے. اس لیے میں وہاں سے ڈر کر کے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جتنی زندگی مجھے دیے ہوا ہے قرآن کریم کے پھیلانے میں، قرآن کریم کی نشر و اشاعت میں، جگہ جگہ مدارس قائم کیے جائیں، مکاتب قائم کیے جائیں، ایسے نظام قائم کیے جائیں جہاں مسلمان کے بچوں کو قرآن کریم کے پڑھنے کے مواقع فراہم کیے جائیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ 80 سالہ وہ بزرگ جس کی پوری زندگی قرآن و حدیث کی خدمت میں گزری ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، اس طرح کے ادارے کو کبھی حقارت کی نگاہوں سے آپ نہیں دیکھیں. یہ ادارے بڑے کام کے ادارے ہیں. اگر یہ ادارے نہیں رہے تو آپ کی روزی روٹی کا انتظام تو شاید ہو جائے گا، آپ کے کھانے پینے کا انتظام ہو